سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل احمد عطاری، درجہ تخصص فی الحدیث، مرکزی جامعۃ المدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی۔ آپ کی زبانی سنا ہے کہ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں گئی، آگے ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ ایک اوائل کے اندر دعوت اسلامی کے پاس جامعۃ المدینہ نہیں تھے، ایک وقت آیا کہ جامعۃ المدینہ بنایا گیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ جب جامعۃ المدینہ بنا تو آپ کے ذہن میں، دل میں کہ اب ہوگا یوں، اور پھر تخصص فی الفقہ بنا تو اب یوں ہوگا، اور اب یقیناً آپ کو علم تو ہو گیا ہوگا کہ تخصص فی الحدیث بھی اس سال شروع ہوا ہے، تو اب ہوگا یوں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تخصص فی الحدیث کے حوالے سے کہ جب آپ کے علم میں سب سے پہلے یہ بات آئی تو آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ آپ مطلب کہ آپ تخصص فی الحدیث کے طلباء کرام سے آپ کی کیا امیدیں ہیں، اور آپ میرے ذہن میں کیا آیا، مجھے کیا امیدیں؟ میں ہوں دعوت اسلامی والا۔ اچھا، اور دعوت اسلامی بس وہ کسی طرح بھی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا، یہ عزم لیے ہوئے، عزم یا بہرحال نصب العین لیے ہوئے۔ اب اس میں جو شعبے اپنے لیے ممکن ہے اور جو کام ہو رہا ہے اس کا نقصان نہ ہو، تو اس انداز پر ان شعبے میں دعوت اسلامی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ابھی تو تخصص فی الحدیث شروع ہوا، ہو سکتا ہے کل تخصص فی التفسیر بھی شروع ہو جائے، ہے نا؟ اچھا، اور بھی دیگر شعبہ جات میں تو ہو رہا ہے، لغتین کا بھی سلسلہ ہے اپنے یہاں، پھر درس نظامی، تو یہ تو ایک الگ تھلگ شعبہ ہے۔ باقی جو نیکی کی دعوت کے تعلق سے شعبہ، وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ اس میں تعداد ہے عیسائی بھائیوں کی، اور گنتی ہی نہیں، اتنی تعداد ہے۔ پھر اسلامی بہنیں، وہ شاید اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ہم اسکرین پر لا نہیں سکتے، تو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن بہت تعداد ہے۔ تو الحمدللہ مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے دعوت اسلامی۔
اب تخصص فی الفقہ ہو یا تخصص فی الحدیث ہو یا درجہ اولا کا طالب علم ہو یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والا کوئی عیسائی بھائی یا عیسائی بہن ہو، سب سے پہلا تو یہ کہ ایمان بچاؤ تحریک یہ ہے دعوت اسلامی، کہ چاروں طرف یوں مبالغہ کریں تو کفر و الحاد پھیلتا جا رہا ہے، بدعقیدگی اپنی گندگی بکھیر رہی ہے. میں نے کیا دنیاوی ادارے، کیا دین کے نام پر چلنے والے ادارے، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ انداز آپ کو بھی ہوگا اس کا. پھر یہ کہ اخلاقی پستی، گناہوں کا طوفان، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ اگر ہم سب مل کر بھی کوشش کریں تو شاید اس کو ہم روک نہیں سکیں گے، لیکن ہم روکنے والوں میں اپنا حصہ تو ڈالیں. اب آپ خالی پڑھیں گے تو حصہ ڈالنا کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا یہ آپ کو پتا ہوگا. حصہ ڈالیں، اپنے اپنے طور پر مدنی کام جیسے کریں. ایک دور تھا کہ ہم مطلب کڑتے تھے، جب آپ میں سے شاید کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، میں اس دور کی بات کروں گا، ہم صرف کڑتے تھے، یہ بڑھ گئے وہ گھٹ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خالی یوں کرتے تھے، اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں تھا. پھر جب اللہ کریم نے سعادت بخشی تو بہرحال یہ کہ 4 آدمی جمع ہو گئے اور نہ جانے کتنوں کی ایمان کے حفاظت کی ترکیب آپ کے سامنے ہے. اگر کہیں کہ دعوت اسلامی نے لاکھوں کے ایمان کو تحفظ دیا تو شاید یہ بھی غلط نہ ہوگا، یعنی کھوٹے کھرے کی تمیز پیدا ہوئی، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنا، حق و باطل کی پہچان کسی حد تک پیدا ہو گئی اللہ کی رحمت سے. اور جو اس ماحول سے ہٹ کر ہیں یا ویسے ہی جو عوام الناس ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ان کو کچھ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور دھڑلے کے ساتھ مطلب گمراہی جو ہے یہ پھیل رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے مطلب علاقوں میں اپنے اپنے ماحول میں کچھ پریکٹیکل بھی کریں، عملی کام بھی کریں. دعوت اسلامی کا کام، اگر دعوت اسلامی کا کام اگر نہ اٹھتا نا تو آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، نہ جامعۃ المدینہ ہوتے، نہ مدارس المدینہ ہوتے. تخصص فقہ اور یہ تخصص کے تو معاملات بہت بعد میں ہے. تخصص یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عوام کی زبان پہ چڑھے گا بھی نہیں، تو آپ کی زبان پہ چڑھ گیا، یہ بھی دعوت اسلامی کا کمال ہے. ورنہ آپ عوام کو بولو تخصص فی الفقہ، اب دہرا دیجئے 100 روپے دوں گا، تو وہ لس 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 کچھ کرتا ہوگا، اس کو پلے نہیں پڑے گا کیا یہ ہوتا کیا ہے. تو اللہ کریم نے دعوت اسلامی کی برکت سے آپ کو بولنا سکھایا، ٹھیک ہے نا، مجھے بھی سکھایا. ہم سبھی دعوت اسلامی سے فیض یاب ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یہ اگر چلتی رہی اور آپ مل کر اس کو لے کر چلتے رہے تو آج 38 آئے ہیں یا 40 ہیں، وہاں سے 3 ہیں، 9 ہیں، جو بھی ہیں 11 ہیں، تو یہ انشاءاللہ ان کی ترقی ہوتی رہے گی. تو آپ دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں، یا جو الگ تھلگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی دعوت اسلامی پر، ان پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہی دعوت اسلامی کا کام کریں. دعوت اسلامی تو ایک عالمگیر تحریک ہے، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے. سب مل جل کر اگر اس کو چلائیں گے تو انشاءاللہ بہت ترقی ہوگی اور بہت سنیت کا کام ہوگا انشاءاللہ. فرد سے معاشرہ بنتا ہے، جب معاشرہ صحیح ہو جائے گا تو سارا نظام صحیح ہو جائے گا. چلو معاشرہ صحیح نہیں ہوا، اب اس میں مطلب ہم زور لگائیں گے کہ سارے صحیح ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہوتی، نہ ہو رہی ہے. ناکامی چاروں طرف ناکامی کا منہ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ کا طبقہ بہت قیمتی ہے، محراب و منبر آپ کے پاس، مدارس آپ کے پاس، استاد آپ، امام آپ، خطیب آپ میں سے پیران عظام بھی نکلیں گے، آپ کے اندر مفتیان اسلام بھی نکلیں گے، پتہ نہیں کون کون نکلے گا. یعنی امت کے رہنما آپ ہیں، عوام نہیں ہے.
تو آپ اگر دعوت اسلامی کے انداز پر کام کرتے ہوئے رہنما بنیں گے نا، پھر انشاءاللہ اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، شیطان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پر یہ دیکھ لیں آپ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض ہے، جیسا کہ ہمارا تخصص فی الفقہ اور تخصص فی الحدیث شریف کے اسلامی جمع ہے، تو یہ درس نظامی کے بعد اعلیٰ کورسز ہیں تخصص فی الفقہ اور تخصص فی الحدیث۔ تو آپ کی بارگاہ کے اندر عرض یہ کرنی تھی کہ جیسا کہ ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری یعنی راتیں گزر جاتی ہیں، تو اس کے اندر ہمارا عمل کتنا ہونا چاہیے نیک اعمال کی طرف، کہ اگر ہم عمل کی طرف، عمل کتنا ہونا چاہیے، نیک عمل کی طرف رغبت کتنا ہونا چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کہ اگر ہم ساری رات مبالغہ کروں کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں، تو رات جو تہجد کی نماز ادا کرنے اور مدینہ احمد پر عمل کرنے اور مطالعہ کرتے وقت اگر ہم لوگ کھانا بول سکتے ہیں، تو روزے کے اندر ہمارے کتنی طرف رغبت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں دن پھول ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ نیک عمل کتنا ہونا چاہیے، تو علم دین حاصل کرنا یہ خود نیک عمل ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا نیک عمل ہے۔ نفل روزوں سے، نفل نمازوں سے یقیناً یہ افضل ہے۔ کتنا نیک عمل ہونا چاہیے، تو جتنا زیادہ علم دین حاصل کریں گے اتنا نیک عمل آپ کا بڑا رہے گا۔ بسم اللہ۔ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ والا واقعہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ رات بھر نوافل ادا کرتے رہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طرح سے جیسے کہ لیٹا ہوتا ہے، اس کیفیت میں تھے لیٹے ہوئے۔ جب فجر کا وقت ہوا اور آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، تو امام شافعی علیہ رحمہ نے عرض کی، امام شافعی علیہ رحمہ یہ سوتے لے بیٹے تھے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو کچھ یوں عرض کی کہ حضور وضو تو کر لیں، آپ سو کر اٹھیں۔ تو ارشاد فرمایا میں سویا نہیں تھا، میں نے رات بھر غور و خوض کیا اور تقریباً 1000 مسائل میں نے استنباط کیا ہے۔ اسی طرح کے روایت ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ یوں فرمایا کہ امام محمد کی رات، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ رات میری رات سے افضل ہے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہ کہ جیسے اخلاص، جیسے اعمال، نوافل بھی اپنی جگہ پر ہیں، مطالعہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ جی اچھا، بزرگوں میں جن محدثین نے اور علماء نے، اولیاء کرام سارے علماء، غیر عالم تو ولی ہوتا نہیں ہے، لیکن اس ولی، اس عالم، اس ولی کو زیادہ شہرت ملی ہے کہ جنہوں نے عبادات زیادہ کی ہیں، علم دین کے علاوہ 1000 نفلیں پڑھتے تھے تو 400 نفلیں پڑھتے، یہ ظاہر یہ کرامات ہے، 1000 نفلیں تو پڑھ ہی نہیں سکتا آدمی بغیر کرامت کے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ عوام الناس اگر قریب آئیں گے تو علم دیکھ کر نہیں آئیں گے، وہ عمل دیکھ کر، نوافل، تسبیح پڑھنا، ان چیزوں سے عوام جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں، اور ان کو پھر تبلیغ کی جا سکتی ہے، نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا واقعہ ہے، ان کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، ما فعل اللہ بکا، تو فرمایا کہ میرے اشارات، میرے علمی خدمات اور یہ سب ایک طرف رہ گئے، رات کی جو 2 رکعت پڑھتا تھا وہ کام آ گئی۔ تو یہ مشہور، تقریباً مشہور حکایت ہے، پر سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ اسی طرح اور بزرگوں کے بھی واقعات ہیں جن میں بخشش کا ذریعہ علم دین کی خدمات ہی نہیں ہوا، بلکہ کسی کا حسن اخلاق کسی کو لے گیا جنت میں۔ ان جو خواب و مبشرات بیان ہوئے کتابوں میں، وہ رحمتوں بھری حکایات، بہت پیاری کتاب ہے، 152 رحمتوں بھری حکایت، اس میں کثیر حکایتیں ایسی ہیں جس میں ہیں بڑے بڑے بزرگوں کی، لیکن ان کا کوئی ایسے عمل لے گا ان کو جنت میں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمات کیسی ہے، لیکن ان کو جنت میں جانے کا سبب ایک مکھی پر رحم کرنا۔ میں لکھ رہا تھا، مکھی آ کر بیٹھی، سیاہی چوسنے لگی، تو میں نے اس کو اڑایا نہیں کہ یہ اپنی خواہش پوری کر لے،
پھر جب یہ پی کر اڑ گئی تب آپ نے قلم چلایا. اب یہ مکے پر رحم کرنا ان کی مغفرت کا سبب بن گیا. یہ انہوں نے بیان فرمایا. تو یوں معاشرے میں رہ کر اور بھی بہت سارے کام ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں علم دین کی خدمت کی وہاں معاشرے میں رہ کر سبھی کچھ کیا جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا، حکم دیا. وہ پورا جینے کا مطلب ایک ہم کو انداز دیا، وہ خود کر کے دکھایا. تو اب آپ اگر صرف کونے میں بیٹھ کر وہ لکھت پڑھت کریں گے تو یہ بھی کافی نہیں ہے. تو آپ کو بھی معاشرے میں رہ کر عوام کے ساتھ رہ کر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عوام کے ساتھ رہے. اور اب بدقسمت یہ کہ ہمارے جو یہ طبقہ ہے نا عوام کے ساتھ نہیں رہتا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، در حقیقت وہ عوام کے ساتھ نہیں ہوتے. الحمدللہ میں عوام کے ساتھ رہا ہوں، میرا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا. اب وہ حالات نے مجھے بٹھا دیا کونے میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں شروع میں عوام کے ساتھ ہی رہا ہوں. جیسے امام صاحب ہیں، اب اتنے سارے نمازی میں عوام کے ساتھ تو ہوں، عوام کے ساتھ نہیں ہوں. آپ کو جب تک حضرت ذرا کرم فرما دیں، ہم کو ٹائم نہیں ہے. پھر کسی نے زیادہ وہ ٹانگ پکڑی آپ کی، وہ لے گیا تو آپ اس کے یہاں چلے گئے. تو یہ عوام کے ساتھ ہونا نہیں ہے، بلکہ از خود عوام کے اندر ان کے صفوں میں داخل ہو جانا. یہ عوام، امام صاحب نماز پڑھ کے منتظر ہو کہ کوئی حاضر ہو دستبوسی کرے، یہ نہیں. امام صاحب خود اٹھے اور لوگوں سے ملے، حجرہ بند کر کے نہ بیٹھ جائے. تو میں عوام کے ساتھ رہا ہوں. الحمدللہ مجھے عوام بہت ملی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب بھی اگر یہ سختیاں نہ ہوتی حفاظتی امور کی اور صحت ساتھ دیتی تو شاید پھر میں عوام کی صفوں میں گھس جاؤں. لیکن اب ظاہر ہے کہ اتنی صحت نہیں رہی، اب محبت اتنی ان کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی کہ اب یہ نوچ نوچ کے وہ کھیڑتے ہیں کچھ مجھ سے. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. پہلے خوب اکھیڑا ہے قوم نے تو برداشت ہو جاتا ہے، اب نہیں ہوتا. ابھی بھی تو عوام کے ساتھ الحمدللہ. یہ پھر بھی اب وہ چار دیواری میں زیادہ ہر ایک سے ملنا جلنا پہلے جس طرح ہوتا تھا. میں نور مسجد امامت کرتا تھا نا تو میرا حجرہ بہت چھوٹا تھا اوپر، اب بھی چھوٹا ہی ہوگا ظاہر، اتنا سا بالکل. کچن اس سے بڑے ہوتے ہیں، بہت چھوٹا تھا. تو میں ایک نور مسجد کے گیٹ کے سامنے ایک کچھ فوٹوگرافر کی دکان تھی، وہ محبت بہت کرتے تھے. میں ان کی دکان میں جا کے بیٹھ جاتا تھا مسجد کے گیٹ کے سامنے. وہاں لوگ آتے جاتے ملتے، میں لوگوں کو لے کے بیٹھتا، چائے شائے پلاتا. عوام کے ساتھ بہت رہا ہوں میں، عوام کے ساتھ. مجھے بلاتے تھے مولانا تعویذ لکھ دو، میں بالکل ہاتھوں ہاتھ 24 آورز جس کو بولتے ہیں نا سروس، مبالغہ، میں ہاتھوں ہاتھ تعویذ لکھ کے دیتا تھا. مجھے ایک دوست میرا بولتا تھا کہ اب لکھ کے لگا دو گا، عصر کے بعد ملاقات ہوگی. یار میں اتنا بڑا آدمی تھوڑی ہوں یار. میں تو مطلب تو یوں مطلب اب شروع میں یہ تھا میرا انداز. آپ بھی یہ انداز کرو گے لوگوں کے دلوں میں اتر جاؤ گے. لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گے نا یہ آپ کی مانیں گے. اگر آپ وہ بالکل یہ نہیں کہ وہ اپنے ریزرو رہیں گے نا، لوگ آپ کی دستبوسی ضرور کریں گے، آپ سے مانوس نہیں ہوں گے، آپ سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے، ڈریں گے آپ سے. ان کا ڈر جھجک سب اڑا دینا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوئے، کانپنے لگے تو عاجزی کے طور پہ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھایا کرتی تھی. ہے نا اس طرح کی روایت پڑھی ہوگی. وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسی پیاری شان ہے. تو ہم کو اسی کو فالو کر رہا ہے. تو آپ میں سے جو درس دے سکتا ہے فیضان سنت کا بے شک وہ دے. میں نے فیضان سنت کا بہت درس دیا، 2 3 بار دیتا تھا درس. بہت بیانات کیے میں نے ادھر ادھر جا کر، بہت ہی ایک دن میں بعضوں کا 2 3 میں بیانات میں نے کیے ہوں گے. کام اس طرح ہوگا پھر آپ دیکھیں. اور علم دین بھی حاصل کرنا ہے، اس کو بھی کمزور نہیں پڑنے دینا، کام بھی کرنا ہے. تو جب آپ مدنی کام کرتے کرتے اگر
کسی منصب پر پہنچے گا نا، آپ کے ساتھ ہزاروں کا کراؤڈ بھی ہوگا اور کام کرنے کا ایک لطف ہوگا انشاءاللہ. اور دھڑا دھڑ جو ہے نا بد مذہب ادھر ادھر کے لوگ آ کے تائب ہوں گے آپ کے پاس، نان مسلم آئیں گے انشاءاللہ، وہ تائب ہوں گے. اور اگر آپ یوں ریزرو رہے کونے کھانچے میں کہ لوگ میرے پاس حاضر ہوں، اب تو لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے. تو مولانا کو پسند نہ کرتے، مولوی اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ داغ بھی آپ نے مل کے دھونا ہے کہ مولوی اچھا ہوتا ہے. اچھا نہیں لگتا تو یہ تمہاری مطلب بیماری ہے. پیلی والے کو ہر چیز پیلی دکھتی ہے، ہر مولوی برا نہیں ہے. الحمدللہ یہ شروع سے، جب سے میں نے اٹھان لی نا، شروع سے علماء کے خلاف لوگ بولتے تھے، شروع سے مولاناؤں کو بہت بیچارے بولتے تھے. آہستہ آہستہ پھر دعوت اسلامی کی جو ترکیب بنی اور اس میں الحمدللہ اب کافی تعداد ہے عوام کی علماء سے مربوط ہوئی ہے. ورنہ علماء سے میں صحیح بولتا ہوں بہت دور بھاگتے تھے. بعض علماء کی بھی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اس میں کار فرما، مگر ایک نے بے احتیاطی کی تو سارے تو علماء برے تو نہیں ہو گئے. جس نے بے احتیاطی کی بہرحال وہ بھی اگر عالم دین ہے تو استفادہ اس سے بھی نہ چھوڑا جائے. لیکن یہ عوام کو کون سمجھائے، عوام تو نہیں مانتے. ان میں اتنا ظرف نہیں ہوتا. آپ کسی کو مسئلہ پوچھنے جائیں اور کوئی آپ کو جھاڑ دے تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا حال ہوگا؟ کبھی نہیں جاؤں گا مولانا ایسے مولانا ایسے. لیکن میری حرص دیکھیں آپ، میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتا تھا تقریباً 10 کلومیٹر سفر کر کے ہمارے، اور پھر وہ بیزی روڈ ایسا یاد پڑتا 5C کا وہ آخری سٹاپ ہوتا تھا گلبرگ کھارا در سے، اور 1.25 گھنٹہ شاید لگتا تھا آنے جانے میں. میں جاتا رہتا تھا ان کے پاس، دوستوں کو لے کر اپنے جاتے تھے، مسائل پوچھتے تھے ان سے. کو باقاعدہ تو نہیں پڑھا لیکن مسائل پوچھتا رہتا تھا، ان کو تنگ کرتا رہتا تھا. ایک بار میں دارالعلوم امجدیہ میں گیا، کوئی مسئلہ درپیش تھا مجھے. حضرت مولانا قاری محبوب رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے کسی نے؟ سنا ہے؟ یہ مفتی تھے اس وقت دارالعلوم امجدیہ کے، بہت پکے سنی عالم تھے، رضوی تھے. اب وہ شاید تھکے ہوئے تھے، جب پہنچا نا درجہ ختم ہو گیا تھا اور یہ اپنے مسند افتاء پر ہی شاید بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. یہ آ گئے جلال میں، کلیئر بات کرتا ہوں، یہ آ گئے جلال میں، یہ کوئی پوچھنے کا وقت ہے کر کے یہ گرجے گیا. آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے بالکل وہ ٹھنڈک کے ساتھ میں نے کہا آپ حضرات سے ہی یہ سن رکھا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت مجھے یاد تھی اس وقت بھی. آپ میں نے ان پر بالکل ٹھنڈا پانی پڑ گیا. عالم دین تھے، آیت سن کر ظاہر کلام کیوں کرتے، آیت ہی ایسی ہو تو کہنے تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، تو میں اہل ذکر کے پاس حاضر ہوا ہوں. خیر مجھے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ترجمے کی بھی حاجت نہیں تھی. تو وہ میں نے آیت پڑھی اور ٹھنڈا پانی پڑ گیا. اچھا بولو کیا مسئلہ ہے؟ گفتگو شروع ہو گئی ہماری. تو اس لیے ذرا عالم کا بھی مزاج ہوتا ہے، تھکتے ہیں یہ بھی، غصہ ان کو بھی آ سکتا ہے، دل پریشان ان کا بھی ہو سکتا ہے، ہوائیں ضروریاں ان کو بھی درپیش ہو سکتی ہیں. کیا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے جلال آ گیا تو ہم ان کو چھوڑ دیں بالکل، یہ تو ہماری بھول ہوگی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو کنٹینیو ہم کرتے ہیں امیر سنت جیسے فرمائے، تو آپ میں سے امامت کون کون کرتے ہیں؟ کم ہے امام کم ہے. اسے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے امام کم ہے؟ ذرا اوپر ہاتھ نا. ہاں یہ بہت کم بابا، اتنے سارے اسلام بھائی میں امام کیوں نہیں ہے؟ اور یہ تو ہیں مطلب تیار مال ہے. مطلب یہ ایک سوال، مسجد و محراب سنبھالنے تھا کہ کئی ہاتھ کا ٹائم ہے. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ امامت کے لیے اتنے کم ہاتھ اٹھیں گے. دراصل مسئلہ شاید یہ آتا ہے کہ یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات مطالعہ پورا نہیں ہو پاتا. تو اگر امامت ہو ساتھ، پھر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مدنی کام بھی اور لوگوں میں گھلنا ملنا،
تو اس سے شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطالعے میں فرق آئے گا اور کارکردگی کمزور ہوگی، آئندہ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو مدنی پھول عطا فرمائیں. مطالعہ تو ایسا مدینہ مدینہ ہو جائے، مطالعے کے ساتھ ساتھ جو تجربات حاصل ہو ان کو شاید امامت میں یوں ہوتا ہوگا، عہد طالب علمی میں بعضوں نے امامت کی ہوگی، پھر شاید یہ پڑھنے کے لیے چھوڑا ہوگا. کیونکہ مسجد یہ تھوڑی ہے کہ فیضان مدینہ کی بالکل برابر میں متصل مسجد ملے گی. کوئی 5 کلومیٹر، کوئی 10 کلومیٹر، پھر کنوینس پرابلم، پھر آنا جانا، یہ رکاوٹیں بھی درپیش انڈرسٹوڈ کے ہوتی ہوں گی. خیر امام یوں ہوتا ہے کہ امام اگر تھوڑا خلیق ہو نا تو وہ اس پورے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. نہ میں گو گلی بادامی مسجد کے پاس 6 مہینے کی عمر سے میں وہاں رہا، نہ وہیں آنکھ کھولی نا تو اللہ کی رحمت سے وہ سنیوں کی مسجد، درود و سلام کی آوازیں آتی، چھٹی کے 6، 11ویں کے 11، 12ویں شریف کے 12، محرم شریف کے 10 واز ہوتے تھے وہاں. اب سمجھ اپنے واز میں تھوڑی بیٹھتے تھے، بھلے کچھ نہیں پڑتا تھا. خوبی یہ تھی شیر نہیں بٹتی تھی واز کے بعد، لائن میں لگ جاتے تھے. اس مسجد میں اچھا جلدی ختم ہوتا ہے، وہ جو پرلی گلی میں اس میں تھوڑا دیر سے ختم ہوتا ہے. یہاں سے شیرنی ماری، وہاں لائن میں لگ گئے، وہاں شیرنی چھاپی. تو ہم یوں کرتے تھے. تو کیا ہوا، مائک کے ذریعے یا رسول اللہ کی آواز تو رس گھولتی رہی نا کانوں میں، درود و سلام گھولتا رہا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی اور محلے میں نے آنکھ کھولی ہوتی تو کہاں ہوتا اس وقت. یہ اللہ کا جتنا احسان وانو کم ہے کہ مجھے سنیوں کا محلہ ملا. اب اس میں آپ سمجھ جائیں کہ مسجد سنبھال لیے. آپ کو کوئی کروڑ روپے کی آمدنی مہینے کی ہو نا کسی اور کام میں جس سے مسجد سے محرومی ہوتی ہو، امامت سے محرومی ہوتی ہو، آپ مہربانی کر کے بھول نہیں کھانا. دیکھو مرنا ایک بار. آپ اس کے امتی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، مسجد نبوی شریف کے اولین امام کہ آپ اور ہم سب امتی ہیں. تو جس میں صلاحیت ہے وہ اس عظیم سنت کو ہرگز نہ چھوڑے پیسوں کے لالچ میں. کیونکہ اس میں دین کا بڑا تحفظ ہے، سنیت کی بڑی حفاظت ہے. امام واقعی بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. اگر میں نے بھی آپ کے محلے میں رہتا ہوگا، جمعے کے بہانے آپ کے پاس اس کو آنا ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئے گا آپ کے پاس. وزیر بھی رہتا ہے تو شاید وہ جمعے یا عید کے بہانے آئے گا آپ کے پاس. نماز پڑھنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات، مالدار، سرمایہ داری سب آپ کے پاس آئیں گے، غریب امیر سب. کہ آپ امام ہوں گے اگر آپ نے تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کیا، ہرس سے بچے رہے، مالداروں کے مال دیکھ کے ان سے دوستیاں نہیں کی اور اپنے ان کے ساتھ ریزرو رہے، غریبوں کے ساتھ گلے ملے رہے، اب دیکھنا اب بہت دن کا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اسی علاقے میں مثلا جامعۃ المدینہ کی بھی ترکیب ہے تو یوں خود کفیل ہو جائے گا آپ کا جامعۃ المدینہ بھی، اور انہی کے بچے آپ کے پاس پڑھ کے سنیوں کے اور سنیت کے علم بردار بنیں گے انشاءاللہ. ورنہ چاروں طرف لوٹ مار ہے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول